اس کے بعد جیسے ہی حماد اور میں جنزار کی دنیا میں انٹر ہوئے، جنزار کی دنیا میں جاتے سے ہی وہاں کا ماحول آج کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ تمام تر لوگ حماد کے گھر کے باہر یعنی اس کے محل کے باہر جمع ہوئے تھے اور لوگ عجیب و غریب نعرے لگا رہے تھے جو میری سمجھ کے تو باہر تھے۔ حماد کہنے لگا، جانتی ہو چاندنی یہ لوگ کون ہیں؟ میں نے کہا نہیں حماد، مجھے پتا نہیں، میں تو ان کی لینگویج بھی نہیں جانتی۔ حماد کہنے لگا، یہ تمہارے لیے انصاف کی گہار ہمارے دربار کے سامنے لگا رہے ہیں اور یہ سب یہی نعرے لگا رہے ہیں کہ تمہاری والدہ قاتل کو سزائے موت دی جائے۔ میں نے جب انہیں غور سے دیکھا تو ان میں کئی خوبرو نوجوان بھی تھے، کئی خوبرو ایسی لڑکیاں بھی تھیں جو کہ جن زادیاں تھیں، لیکن وہ اتنی زیادہ خوبصورت تھیں کہ جیسے ہماری دنیا میں تو پائی ہی نہیں جاتی۔ بہرحال وہاں پر لوگ جمع تھے اور سب کے سب لوگ یہی گہار لگا رہے تھے جو کہ حماد نے مجھے بتائی تھی۔ مجھے یہ جوش اور خوش دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ یہاں پر انصاف اس قدر زندہ ہے کہ یہاں کے لوگ انصاف کے لیے اس قدر پرجوش رہتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کی سراہنا کس طریقے سے کروں، کس طریقے سے ان کی تعریف کروں کہ اتنے زندہ دل اور زندہ ضمیر والے لوگ آج تک موجود ہیں۔ میں تو یہ دیکھ کر ہی حیران تھی۔ بہرحال میں حماد سے کہنے لگی کہ اب حماد کیا ہوگا آگے؟ حماد کہنے لگا، اب کچھ نہیں ہوگا، دیکھو ہنا نے جو گناہ کیا ہے اس کو سزا ملے گی، لیکن اس کے لیے تمہیں وہاں پر گواہی دینا ہوگی کہ واقعی وہ تمہاری ماں کی قاتل ہے، تو اسے وہی سزا دی جائے گی جو ہماری جناتی عدالت میں طے کی جائے گی۔ چلو اب اندر چلو، اپنی آنکھوں سے دیکھو ہینا کو ہم نے کس طرح رکھا ہے۔ میں نے سوچا کہ ہینا کو شاید انہوں نے ایک کمرے میں بند رکھا ہوگا یا پھر ہو سکتا ہے کہ اسے بند بھی نہ رکھا ہو اور قید کر رکھا ہو، لیکن جب میں وہاں پہنچی تو میری آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی۔ انہوں نے تو ہینا کے ساتھ واقعی اپرادھیوں جیسا یا پھر کسی گناہگار جیسا سلوک ہی کیا تھا۔ ہینا کے ہاتھ پیروں میں زنجیریں بندھی ہوئی تھی اور وہ زنجیریں اس قدر مضبوط اور بھاری دکھ رہی تھی کہ ہینا کے ہاتھ پیر ہل بھی نہیں پا رہے تھے، جبکہ وہ ایک جن ذات تھی تو انسان ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ اندر اسے ایک حجرے میں رکھا گیا تھا جہاں پر وہ ایسی حالت میں پڑی تھی جیسے اسے خوب مارا گیا ہو اور خوب اس پر تشدد کیے گئے ہوں۔ میں نے کہا، اس کی حالت کس نے کی؟ تو حماد کہنے لگا، یہ میری والدہ کا کرنا ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا چاندنی کہ ہم ایک مسلمان خاندان سے ہیں، ایک مسلمان جناتی قبیلے سے ہیں اور ہم لوگ انصاف کو بے حد پسند کرتے ہیں۔ اگر کوئی کسی بھی آدم ذات کو یا جن ذات کو نقصان پہنچاتا ہے تو سزا دینے کا کام بھی ہمارا ہی ہوتا ہے۔ اسے سزا ضرور دی جائے گی، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے تمہیں اس کی گواہی دینا ہوگی۔ جب عدالت لگے گی تو تمہیں وہاں پر جا کر سب کے سامنے اس بات کی گواہی بھی دینا ہوگی اور پروف بھی کرنا ہوگا جب تم سے سوال جواب کیے جائیں گے کہ واقعی ہینا نے ہی تمہاری والدہ کو قتل کیا ہے۔ ہینا کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، دیکھو چاندنی، وہ جھوٹ بھی بول سکتی ہے یا باتوں کو گھمانے کی کوشش بھی کرے گی۔ ہینا کے جو والد جو میرے چچا ہیں وہ ایک رسوخ دار ہیں، بہت ہی عزت والے ایک جنزاد ہیں جن کی بات کوئی نہیں ٹالتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہماری باتوں پر یقین نہ کرے اور اپنی بیٹی کو بچانے کی کوشش کریں، لیکن مجھے اللہ پر پورا یقین ہے اگر ہینا گنہگار ہے تو اسے سزا ضرور ملے گی۔ اللہ کبھی بھی بے انصافی کسی کے ساتھ نہیں کرتا ہے، نہ ہی جنزاد کے ساتھ نہ ہی آدم ذات کے ساتھ۔ انسانوں کے ساتھ وہ کبھی بے انصافی نہیں کرے گا، مجھے اس ذات پر پورا یقین ہے۔ اتنا کہہ کر حماد مجھے اس کی والدہ کے سامنے لے گیا۔ اس کی والدہ بڑے ہی سیریس دکھ رہی تھی، کچھ ٹینشن میں لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، والدہ آپ اتنی پریشان سی کیوں لگ رہی ہیں؟ تو وہ والدہ کہنے لگی، دیکھو بیٹا، چاہے جو بھی ہو، آدم ذات ہو یا جن ذات ہو، اس دنیا میں سب کو اس مالک نے پیدا کیا ہے اور وہ مالک ہی ہماری جانوں کا بھی حقدار ہے۔ جب اس کے گھر سے بلاوا آتا ہے تو انسان چلا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی کسی کو ناجائز قتل کرتا ہے یا ناجائز ستاتا ہے یا پریشانی میں مبتلا کرتا ہے یا پھر کسی کو موت کے لیے مجبور کرتا ہے تو اس شخص کو اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو بے انصافی اور ناانصافی پورے زمین پر پھیل جائے گی اور اس سے فتنے فساد بھی پیدا ہوں گے۔ اگر انصاف ہوتا رہے گا تو لوگوں کے دل میں ڈر رہے گا انصاف کا۔ میں پریشان اس وجہ سے ہوں بیٹا کہ میری ہی بھتیجی حماد کے والد کے بھائی کی لڑکی نے ہی ایسا کیا۔ اس نے ایسا کیوں کیا وہ بتانے کو راضی نہیں ہے۔ چلو آؤ ایک بار تمہارے سامنے بھی ہم پوچھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہیں کچھ پتا ہو ایسا جو ہم کو اب تک نہیں پتا ہے۔ میں نے کہا، جی امی، چلیے میرے سامنے آپ پوچھئے، میں آپ کو سب کچھ اس کے سامنے ہی بتا دوں گی۔ میں اس سے نہیں ڈرتی، میں سوائے اللہ کے کسی سے بھی نہیں ڈرتی امی۔ وہ دیکھ کر بڑی خوشی اور کہنے لگی، چلو۔ جیسے ہی ہم دونوں حماد کی والدہ کے ہمراہ ہینا کے سامنے گئے، ہینا مجھے دیکھتے سے پھر سے دانت پیسنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں جیسے مانو خون اتر آیا۔ کہنے لگی، یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہی ہوا ہے اے بزاد آدم ذات، یہ سب کچھ تیرا ہی کیا کرایا ہے۔ نہ تو اپنے منحوس قدم لے کر ہماری دنیا میں آتی، نہ ہی تو اپنے منحوس قدم لے کر ہمارے محل میں آتی اور میں اس انجام کو پہنچتی۔
میں نے کہا دیکھو ہنا، تم نے جو کیا ہے اس کی سزا اس سے بھی بدتر ہونی چاہیے، تم اپنے کیے کی سزا پا رہی ہو، کسی اور پر اپنے اس الزام کو ڈالنے سے بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کی اصلاح کرو۔ والدہ نے تبھی اس سے پوچھا آخر کیوں کیا ہنا، کیا وجہ تھی تمہاری جو تم نے اتنے بڑے قدم کو اٹھایا اور کسی کی جان تک لینے کی سوچ لی؟ آخر ایسی کیا وجہ آن پڑی تھی، ایسی کون سی مصیبت آن پڑی تھی؟ ہنا غصے میں تو تھی ہی، تو میں نے کہہ دیا اتنے میں کہ اس کو مجھ سے جلن تھی، یہ نفرت کرتی ہے والدہ مجھ سے، یہ نہیں چاہتی کہ حماد اور ہم ایک ہوں، اسی لیے اس نے یہ کیا۔ تبھی ہنا غصے میں بول پڑی ہاں میں یہی چاہتی ہوں کہ تو حماد سے کوسوں دور رہے، حماد بھی تو کون سا دودھ کا دھلا ہوا ہے، حماد کو پتا ہے میں بچپن سے اسے پسند کرتی ہوں، اس کی امی کو بھی پتا ہے کہ میں بچپن سے اسے پسند کرتی ہوں، لیکن پھر بھی یہ لوگ تم سے اس کی شادی کرنے پر ایگری ہو گئے، لیکن مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا۔ تمام زندگی میں نے حماد کی والدہ کی خدمت کی، حماد کو کبھی الگ نہیں سمجھا، حماد سے ہمیشہ محبت کی، ہمیشہ حماد کے لیے اور اس کے گھر بار کے لیے کھڑی رہی، میرے والد والدہ کے خلاف بھی گئی، لیکن آج حماد نے میرے ساتھ ایسا کر دیا جو کوئی کسی پرائے کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ ان لوگوں نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ میں نے بچپن سے ان کی خدمات کی، حماد کو بچپن سے چاہا، اور کیا میری بڑی امی یہ بات نہیں جانتی تھی، حماد کی والدہ کیا یہ بات نہیں جانتی تھی کہ میں دل ہی دل حماد کو چاہتی ہوں؟ کیا ان کے پاس جناتی قوت نہیں ہے جو انہیں پتہ ہی نہیں ہے؟ حماد کی والدہ سر نیچے جھکائے ہوئے تھی، میں ان کو دیکھ رہی تھی اور مجھے اب ہنا پر ترس بھی آ رہا تھا۔ ہنا کی غلطی تو تھی، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے گھر والوں کی بھی غلطی تھی جو انہوں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا، یا تو حماد کو اسے پہلے ہی کلیئر کر دینا چاہیے تھا، لیکن حماد بیچارہ کرتا بھی کیا؟ حماد کہنے لگا تمہیں اگر دل میں اتنے جذبات تھے، اتنے احساسات تھے، تو پھر مجھے آ کر کبھی کیوں نہیں کہا؟ تو وہ بولی حماد میں کیسے کہتی، میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم چچا زاد بہن ہی سمجھتے تھے ہمیشہ مجھے، تو میں کیسے تم سے کہتی آ کر کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، مجھے بہن سمجھنا بند کر دو۔ حماد کہنے لگا اگر تمہیں اتنی ہی تکلیف تھی، سب چیز تھی، تو تمہیں آ کر مجھ سے تو بات کرنا چاہیے تھی، تم کون ہوتی ہو کسی انسان کی یا کسی جنات کی جان لینے والی؟ تم نے کیسے جرأت کی اس کی والدہ کی جان لینے کی؟ یہ بھول گئی کہ کیا تقاضے ہیں ہماری دنیا کے، کیا قاعدے قانون ہیں ہماری دنیا کے، ہماری دنیا میں قتل کرنے والے کو کیا سزا دی جاتی ہے؟ تو وہ بولی یہ سب تمہیں سوچنا چاہیے تھا ایک آدم زاد سے محبت کرنے سے پہلے۔ حماد غصے سے لال ہو گیا اور کہنے لگا آدم زاد سے محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، اور ہم نے محبت پاک کی ہے، تمہاری طرح اس طرح کی محبت نہیں کی کہ نہ ملنے پر کسی کا خون کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ وہ ابھی بھی غصے میں تھی اور کہنے لگی وہ تو بچ گئی ہے، اگر اس کی ماں بیچ میں نہ آتی تو اس کا کام میں کب کا تمام کر چکی ہوتی، اور آج تم میرے ہوتے حماد، اگر وہ بوڑھی عورت رستے میں نہ آتی تو آج اس کا کام تمام ہو چکا ہوتا اور سارے فساد کی جڑ ختم ہو گئی ہوتی اور ہم یہاں سکون سے رہتے۔ یہ آ گئی ہے نا، دیکھنا ایک دن یہ اس پوری دنیا کا سکون برباد کر دے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا یہاں پر، یہ اس گھر کو بھی تباہ کر دے گی جس طرح اس نے خود کے گھر کو تباہ کیا۔ یہ منحوس ہے، حماد میری بات مان لو، ابھی بھی مجھے رہا کرو اور اسے سزا دے دو تاکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں قدم بھی نہ رکھ پائے۔ سمجھو میں جنزاد ہوں یا آدم زاد ہے، تم کیا اپنے خون کے رشتے پر یقین کرنے کے بجائے کسی غیر پر یقین کرو گے؟ حماد چلا اٹھا بس ہنا بس، تم نفرت کی آگ میں اتنا اندھا ہو چکی ہو کہ تمہیں صحیح غلط کا فیصلہ کرنے کی اب طاقت نہیں ہے، نہ ہی تمہارے اندر صلاحیت بچی ہے۔ تم جسے غیر کر رہی ہو وہ میرے اپنے ہیں، اور جو اپنے تھے انہوں نے غیروں سے بھی بدتر کام کیا ہے۔ تم تو اپنے تھے نا، لیکن تم نے کیا کیا؟ کسی بے گناہ کی جان لے لی، اور تم اس کی والدہ کو کہہ رہی ہو کہ وہ بیچ میں آگے ورنہ میں اس کو مار دیتی۔ آخر قصور کیا تھا چاندنی کا؟ یہی قصور تھا نا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، تو اگر تمہیں ماننا ہی ہے سب سے پہلے مجھے مار دو، اس کے بعد تم چاندنی کی طرف آنا۔ اگر کسی نے بھی چاندنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو سب سے پہلے اسے مجھ سے ٹکرانا ہوگا، اور مجھ سے ٹکرانا مطلب موت کو دعوت دینا، تم بھی اچھی طریقے سے جانتی ہو۔ اب تم فیصلے کا انتظار کرو، جناتی عدالت میں جب تمہارا فیصلہ ہوگا نا تب تمہیں معلوم پڑے گا تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ وہ کہنے لگی تم میرے والد کو نہیں جانتے کیا؟ وہ اتنی آسانی سے اپنی بیٹی کو ان عدالتوں کے حوالے نہیں جھونک دیں گے، وہ مجھے بچانے ضرور آئیں گے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ اسے اپنے والد پر بڑا غرور تھا۔ حماد کہنے لگا کیا وہ خدا سے بھی بڑھ کر ہے؟ تمہارے والد ہے ہی کیا عدالت کے سامنے اور انصاف کے سامنے؟ خدا بندے کریم اگر انصاف کرنے پر آ جائے تو وہ بڑے بڑے بادشاہوں کی تختے پلٹ دیتا ہے، تمہارے والد کی حیثیت ہی کیا ہے؟ جیسے ہی حماد نے یہ سب کہا تو اس کی والدہ نے حماد کو چلایا حماد چپ ہو جاؤ، ان سب باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے زیادہ بات کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ اندھی ہو چکی ہے نفرت میں، اس کے اندر حسد کی آگ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ یہ کسی کو بھی نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گی، اسی لیے تم چاندنی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، اسے میں دیکھتی ہوں۔ اس کے بعد جیسے ہی ہم باہر آئے تو ہنا کی چلانے کی آواز آئی، نہیں بڑی امی مت ماریے مجھے، بڑی امی میرا قصور ہی کیا ہے، میں نے سب محبت کی خاطر کیا ہے۔ لیکن وہ تھی جو اس پر گرج رہی تھی، برس رہی تھی۔ جیسے ہی ہم باہر آئے تو حماد مجھے کہنے لگا
देखो चांदनी, उसने जो भी कहा है उस बात में जरा बराबर भी सच्चाई नहीं है। ना मुझे पता था, ना ही अम्मी को इस बारे में कुछ पता था। मैंने कहा, देखो अम्मा, तुम जिनजाद हो, तुम्हें सब पता होता है और तुम्हारी वालिदा को तो इस बारे में ज़रूर पता होगा। फिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? मुझे क्यों एक्सेप्ट किया हम्माद? मेरी वजह से तुमने इतनी बड़ी परेशानी क्यों मोल ले ली, और जिसकी वजह से मेरी वालिदा की जान भी चले गई? मैं सच में मनूस हूँ क्या? मैं रोने लग गई। हम्माद ने मुझे चुप कराया और कहने लगा, अगर तुम मनूस होती तो शायद मैं तुमसे कोसों दूर होता। तुम तो मेरे लिए बहुत खूबसूरत तोहफा हो, अल्लाह का दिया हुआ। तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम मनूस भला कैसे हो सकती हो? और अगर तुम मनूस होती तो तुम्हारी वालिदा तुम्हें लेकर क्या अलग रहती, और अलग रहती तो इतने अच्छे से रह पाती? तुम्हारी वालिदा ने एंड वक्त में तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया है, इस बात को मत भूलो। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और मैं तुम्हारा हूँ। और इन जैसे कई लोग हमारे बीच में भी आ जाएं तो भी हमें जुदा नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। देखो चांदनी, अगर तुम्हें जो भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे सबसे पहले मुझसे टकराना होगा। मुझ पे गुजरने के बाद ही कोई तुम तक पहुंच सकता है। अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अपने से जुदा नहीं कर सकता। हम्माद की इस दर्जे की मोहब्बत देखकर मैं उसकी दीवानी तो हो ही चुकी थी, लेकिन आज उसने साबित कर दिया था कि वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है, दिखावे वाली या झूठी मोहब्बत नहीं। उसकी मोहब्बत के जो आंसू थे वो साफ झलक रहे थे कि वो सच्चाई पर आमादा है। मैं भी उसके साथ अब कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई थी और मुझे अपनी वालिदा कातिल को, यानी उसकी जो चचाजाद बहन थी, उसे सजा भी दिलवाना थी। कुछ देर तक तो हम्माद ने मुझे वहीं पर बिठाकर रखा, मेरी खातिरदारी की। उसके बाद कहने लगा, चलो अब अदालत का वक्त हो चुका है, वहाँ पर जो साहिबान हैं वो आ चुके होंगे। अब चलिए, हमें जाकर वहाँ पर मुकदमे में खड़े होना है और हमें तुम्हारी वालिदा के इंसाफ के लिए गुहार लगाना है। चलो चांदनी, और तुम वहाँ जाकर डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हर पल रहूँगा। तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगा, ना ही किसी को तुम्हारे करीब आने दूंगा। तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ चलो। मैंने हम्माद से पूछा, हम्माद, हिना जो अपने वालिद के बारे में कह रही थी, क्या वो सच बातें हैं? हम्माद कहने लगा, वो सब सच है, लेकिन इंसाफ से बड़ा कोई नहीं होता। यहाँ की अदालत में कोई ओहदा, कोई मालो दौलत काम नहीं आती। यहाँ पर इंसाफ सिर्फ इंसाफ के तरीके से होता है। उसके वालिद जैसे अगर 10 आकर भी खड़े हो जाएंगे और साहिबान के सामने अगर झूठी गवाही देंगे, और अगर तुमने सच्ची गवाही दी तो साहिबान तुम्हें पहचान लेंगे और तुम्हारी गवाही पर ही यकीन करेंगे। और फिर चाहे कितना भी अमीर जिनजात क्यों ना हो, कितना भी ओहदेदार या कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, इस जिन्नाती दुनिया के कानून से वो नहीं बच सकता, चाहे फिर वो कितने भी बड़े ओहदे पर हो। उसकी बातों में सच्चाई थी जो मुझे खुश कर रही थी। मुझे वाकई अब इस अदालत को देखने का दिल में बहुत ज्यादा अरमान था, क्योंकि यहाँ ही मेरी वालिदा के कातिल को सजा अंजाम मिलना था। अभी हम्माद मुझे हुजरे से बाहर लेकर निकला ही था कि अचानक मुझे एक लंबे पूरे कद के एक बुजुर्ग शख्स दिखाई दिए, जिनकी हल्की काली और सफेद दाढ़ी थी, बड़ी बड़ी आंखें थी, टोपी लगाए हुए थे और बड़ा सा कुर्ता और तहमत बांधे हुए थे। वो शक्ल से ही कोई रसूखदार या रुआबदार इंसान लग रहे थे। मैंने हम्माद से पूछा, हम्माद, ये चचा कौन है? हम्माद कहने लगा, यही तो है हिना के वालिद, यही है मेरे चचा। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी जिंदगी कोई सच्ची कहानी या फिर अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी रियल स्टोरी हम अपने चैनल से शेयर करें, तो हमें कांटेक्ट करें हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज माई स्टोरी बुक पर। फेसबुक और इंस्टा पेज पर हमसे जुड़ें और हमें अपनी स्टोरी जरूर शेयर करें।